बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन साहब जो हैं अपना हल्फ उठाएंगे और वो 46वें प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। अभी थोड़ी देर पहले जो वाइट हाउस से रवानगी हुई सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि अब साबिक हो गए हैं, और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद फिर मैरीलैंड में खिताब किया जिसमें उनका कहना था, उन्होंने अपनी कारकर्दगी के हवाले से बताया। साथ उनका कहना था कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उन्होंने कोई नई जंग अमेरिका के लिए शुरू नहीं की है मुल्क में किसी भी खित्ते में। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी फौज को मजबूत किया है, जो नौकरियों का वादा किया था वो पूरा किया है। अमेरिका बड़ी मईशत के तौर पर उभर के सामने आई है। जो भी कामयाबियां थी उनकी जानिब से गिनवाई गई। आज हम प्रोग्राम में यही डिस्कस कर रहे हैं। आपसे कुछ देर बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब जो होगी उसकी भी लाइव अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। और वाशिंगटन में क्या चल रहा है, खसूसन ये जो तकरीब हल्फ बर्दारी है, ये इसमें पहले से ज्यादा सिक्योरिटी है वाशिंगटन में, और वहां की सड़कों पर हमें फौजी नजर आ रहे हैं। एक मुकम्मल तौर पर छावनी में तब्दील हो गया। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर क्यों है? कैपिटल हिल पर जो हमला किया गया था 6 जनवरी के बाद से, उसके बाद हमने देखा कि वाशिंगटन में जो कैपिटल हिल की हिफाजत के लिए फौजी तैनात कर दिए गए। और आज चूंकि तकरीब हल्फ बर्दारी है, लिहाजा बड़ी तादाद में वहां पे फौजी खड़े हैं। किसी भी गैर मुतलका शख्स का दाखिला ममनू है, और वहां की जो गलियां हैं वो वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल कैसे रहे अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और इसके साथ साथ जो नए मुंतखब सदर हैं जो बाइडन साहब, उनकी पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसीज होंगी, पाकिस्तान को किस तरह से अब चलना है, क्या तैयारी करनी है पाकिस्तान को। और साथ साथ पाकिस्तान के ईरान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे। अमेरिका का नया प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के लिए कैसा होगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रहे हैं, सीनियर सफारतकार हैं, तजियाकार भी हैं। फैजुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन से। फैजुर रहमान साहब वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, गहरी नज़र रखती हैं तमाम मामलात पे। मैं फैज साहब आपसे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि वाशिंगटन की सड़कों पर क्या कुछ हो रहा है, हमारे नाज़रीन को बताएं। आज तकरीब हल्फ बर्दारी है और हम गैर मामूली सिक्योरिटी देख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद एक बहुत अच्छा नक्शा खींचा है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी है मुझे कि मैं आपके प्रोग्राम में मौजूद हूं, और इट्स एन ऑनर टू बी विद एम्बेसडर नजमुद्दीन शेख साहब। हमारे बहुत अहम सिफारतकार रहे हैं। इनका माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी विद हिम ऑन दिस शो। और हुमा बकाई साहबा को भी मेरा सलाम। उनकी भी हमारे लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनके मज़ामीन, उनके तबसरे हम सब सुनते रहते हैं। अब आइए आपके सवाल की तरफ। तो आपने खुद बहुत अच्छा नक्शा खींचा है। इस वक्त देखिए वाशिंगटन में गालिबन इससे पहले ये मंजर कभी नजर नहीं आया है कि 25,000 तो सिर्फ फौजी हैं, उसके अलावा हजारों पुलिस वाले भी हैं जो आसपास तमाम सड़कों पर तैनात किए गए हैं। और जिस हम मुहावरतन हम कहते हैं कि ऐसा किला, ऐसी जगह जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, हम कहानियों में सुना और पढ़ा करते थे। और ये वाकईतन इस वक्त ये कैफियत ये है कि वाशिंगटन का जो इलाका कैपिटल हिल का इलाका है, वहाँ बगैर किसी प्रॉपर पेपर्स के, प्रॉपर क्रेडेंशियल्स के आप करीब भी नहीं फटक सकते। तो ये एक मंजर एक जमहूरी माशरे के लिए, एक ऐसी सोसाइटी के लिए, एक ऐसे मुल्क के लिए, एक ऐसे निज़ाम के लिए जो अपनी ओपननेस की वजह से मशहूर है। कैपिटलिज्म जो है, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ओपन टू एवरीवन, एवरीबॉडी। और फिर जो जमहूरियत है, उसी में असल चीज यहाँ पर जमहूरियत जो है वो एक्सेस, यानी आपके जो नुमाइंदे हैं उन तक आपको एक पहुंच हो, आपको एक्सेस हो। तो वो सब आज आप उसकी नफी होते हुए देख रहे हैं। और ये हम सब के लिए, जमहूरियत पसंद लोगों के लिए, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, हमको ग्लोट करने की बात नहीं है कि हम इस पे बगले बचाएंगे, देखिए अमेरिका का ये अशर हो रहा है। हकीकत ये है कि ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा एक आज का दिन एक लिहाज से तो सही है कि पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर तो हो रहा है, लेकिन हम ये कहते थे कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। मैं नहीं समझता कि ये एक 100% पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है।
تو وہی کیفیت جو کہ اس وقت دنیا بھر کی ہے. لیکن ایک بہرحال ایک آج کا دن اہم ہے، گزر گیا. صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس چھوڑ چکے ہیں. کئی لوگوں کو خدشات تھے، خود مجھ سے بہت سوالات ہوتے تھے اکثر ٹی وی شوز پر کہ ان کو کیسے نکالا جائے گا اگر وہ نہیں نکلیں گے. تو فیض آج صاحب وہ خود کتنا اپنے خطرہ تھا، طور یہی پر میں سوال کرنے والا ہوں، کتنا خطرہ تھا کہ انتشار ہوگا اور کیپٹل ہل کے حملے کے بعد سے کہ انتشار بڑے پیمانے پہ ہوگا؟ کیونکہ آج جب بی بی سی کی رپورٹس اور وائس آف امریکہ کی جب ہم رپورٹس دیکھ رہے تھے تو اس میں کہا گیا، باقاعدہ طور پر لکھا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اطلاعات تھی کہ کچھ اندر کے لوگ بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، صدر جو سابق صدر ہیں ان کی انتظامیہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ واقعی یہ خبریں گردش کر رہی تھی، تو کیا ماحول تھا؟ دیکھیے بات یہ اس میں جو ہم سب کے لیے سبق ہے، اور ایک سبق اس لیے اگین میں نے کہا ہمارے لیے خوشی کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ باتیں یہاں پر کہی جاتی تھیں کہ ریڈیکلائزیشن اور یہ انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں. یہ ہمارے ریجن کے لوگوں کے لیے کہا جاتا تھا. یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ اتنی آسانی سے برین واش ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لیڈر، یعنی لیڈرشپ کی کتنی اہمیت ہے. اگر کوئی ایک لیڈر آ کر لوگوں کے برین واش کرنا شروع کر دے تو اچھی خاصی جو پڑھی لکھی آبادی ہے، دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے جہاں جی مضبوط ترین جمہوری ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، وہ آبادی آپ دیکھیں گے 75 ملین ووٹرز نے ٹرمپ صاحب کو ووٹ دیے اور ان کی اسی بنیاد پر دیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمام ٹھیک، 75 ملین جو ووٹرز ہیں وہ تمام کے تمام ریڈیکلز ہیں یا انتہا پسند ہیں، ان میں لیکن ایک بہت سم بڑا آف دیم حصہ سم آف ان دیم کا آر. میں برین واش. نجم الدین شیخ صاحب کی طرف آؤں گا. شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ صاحب کے اگر 4 سالہ دور اقتدار کو دیکھیں، کیا روایت چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کون سی پالیسیز تھیں، کون سے ایسے رویے تھے جن کو کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس 4 سالہ اقتدار کو؟ دیکھیے پہلے تو میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب میں وہاں تھا، سفیر تو میں تھا 91 میں، لیکن اس سے پہلے 79 سے لے کے 83 تک میں وہاں پہ شاہزاد افیر تھا. اب بہت عرصے کے لیے شاہزاد افیر رہا جب تک کہ نیا سفیر آیا، اور اس عرصے میں ریگن صاحب کی انوگریشن ہوئی تھی. اور اس انوگریشن میں جو پہلی چیز ریگن صاحب نے کہی وہ یہ کہ دیکھیے یہ ہمارا ملک ہے جہاں پہ ہر 4 سال کے بعد اس قسم کی پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوتی ہے، اور یہ دنیا بھر میں ہمیں اس کا اعزاز ملتا ہے کہ ہماری یہ جو روایت ہیں یہ قائم رہتی ہیں. اس مرتبہ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس وقت واشنگٹن میں، یہ وہ روایت قائم نہیں رہی ہے. یہ روایت قائم نہیں رہی ہے. اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ ذکر کیا کہ صاحب ہمارے ہاں تو یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ اب نیشنل گارڈ کو ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ان میں کون سے ہیں جو کہ ریڈیکلز ہیں، جی اور ان ایگزیکٹلی. کو نکالنا پڑے گا کہ یہ پھر وہاں پہ کوئی تکلیف پیدا نہ کریں. اب جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور ذکر کیا آپ نے کہ 75 ملین ووٹ ملے تھے، دیکھیے وہ 75 ملین ووٹ میری نظر میں اب وہ 20 ملین کے قریب رہ گئے ہوں، اس سے زیادہ نہیں رہے، کیونکہ ایک حد تک امریکی عوام میں ایک میچورٹی بھی ہے. ابھی تو ہمارے پاس صرف ثبوت الٹی چیز کا ہے کہ 75 ملین نے شیخ ووٹ صاحب دیا اگر تھا. میں آپ کی بات کو سمرائز کروں تو آپ نے کہا 75 ملین نہیں 20 ملین اگر ووٹ رہ گئے، تو یہ آپ کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں؟ کیپٹل ہل کے حملے کے بعد کہہ رہے ہیں یا جو 4 سالہ ٹینیور بالکل ٹرمپ صاحب گزار چکے بالکل ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اس حملے کے بعد عوام، امریکی عوام جو ہے وہ ہل گیا ہے. میری نظر میں ہل گیا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مچ کونیل کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ سب ٹرمپ صاحب کا کرنا تھا، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سینیٹر، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اکثریت ہے، لیکن ایک اقلیت، خاصی انفلوئنشل اقلیت، جس میں لز شینی کو شامل کیا جائے، مچ کونیل کو شامل کیا جائے، تو آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جمہوریت جاری کہاں ہے، اس جمہوریت کو قائم رکھنا ضروری ہے. ہم ڈیموکریٹس کے ساتھ لڑتے رہیں گے لیکن اس جمہوریت کو سے ہاتھ نہ اٹھائیں. یہ صحیح ہے کہ اس وقت بھی کانگریس کے جو ممبرز ہیں وہ ابھی تک اسی پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے جو لاسٹ فگر دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ 126
रिपब्लिकन कांग्रेस मेंबर्स हैं जो कि अभी तक इसी पे तुले हुए हैं कि साहब ट्रंप का कहना सही था और हमें इसको अपोज करना है वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे एक तबादला आता हुआ नजर आ रहा है। और ये उम्मीद हमें इस वजह से भी रखनी चाहिए कि अगर ये तब्दीली ना आई तो फिर जमहूरियत की जो बुनियाद आप कहते हैं कि अमेरिका में 200 साल पुरानी 200 अब 250 साल होने वाले हैं, ये जो रवायत हैं ये अगर गए तो फिर बाकी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। ठीक, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हुमा साहिबा, आप क्या समझती हैं आज डेमोक्रेट पार्टी के जो लीडरान हैं उनमें जो उनके सीनियर रहनुमा उनकी जानिब से भी ट्वीट आया कि अफगानिस्तान में इतने फौजी मुकीम नहीं हैं जितने हम अभी वाशिंगटन की सड़कों पे देख रहे हैं, तो एक स्मूथ ट्रांजिशन, एक पीसफुल ट्रांजिशन जिसकी बात कर रहे थे हम पहले कैपिटल हिल पे हमले से पहले जब बात हो रही थी, जब जो बाइडेन साहब जीते थे, तो वो तो बाकायदा तौर पर हमें नज़र नहीं आ रही है, उस तरह से पीसफुल नहीं रही कैपिटल हिल पे के हमले के बाद। डू यू थिंक कि जो ट्रंप की पजीराई थी, एक जो उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ था और उनकी परफॉर्मेंस पे सारी कारकर्दगी पे एक धब्बा लग गया, ये जो हमला हुआ है और खसूसन इसके बाद उनकी पजीराई में कमी आई है, जो नजमुद्दीन साहब बात कर रहे थे? अमेरिका जो है वो इस वक्त क्रॉस रोड्स पर है और जो इस वक्त हुआ अमेरिका में ये अनप्रेसिडेंटेड है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ना सिर्फ ये हुआ है कि आपको वॉशिंगटन की सड़कों पर इतने फौजी नजर आ रहे हैं, बल्कि 50 स्टेट रेड अलर्ट, 50 स्टेट पे अलर्ट है, 3 पे इमरजेंसी है और 5 या 6 ऐसे लोगों को जो समझिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हिस्सा थे उनको हटाया गया क्योंकि ये पता चला कि जी उनके ताल्लुकात जो थे वो उन ऑर्गेनाइजेशन से थे जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। यानी अमेरिका शायद पहली दफा अफवाद से भी खौफजदा है। तो ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है अमेरिका में। हमारे जैसे मुल्कों में तो ये होता है ना कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकते, लेकिन इस दफा जिस तरह बाइडेन की इनॉग्रेशन हो रही है ऐसा लग रहा है कि बाइडेन को बाहर से नहीं अंदर से अपनों से खतरा है और ये वो ट्रम्पिज्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ट्रम्प व्हाइट हाउस से चले गए, ट्रम्पिज्म की छाप नहीं गई और ये छाप इतनी गहरी है कि इसको सिर्फ जिसे कहते हैं ना अच्छे ऑप्टिक्स से या अच्छी बातें कह के फाइट नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन पार्टी ये जो मकाले हैं उसमें ये लिखा जा रहा है कि ये 5-6 चेंजेस जो उन्होंने इमीडिएटली किए हैं वो आके वो बेशक कर दें, लेकिन जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं इमिग्रेशन के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उसमें बाइडेन को 2 साल तक लग सकते हैं चेंजेस लाने में और इन 2 सालों में जो हाउस का कम्प्लेक्शन है, ऐसे भी सेनेट में उन्हें रेजर थिन मेजॉरिटी है, वो तब्दील हो सकता है। तो मेरा तो ख्याल है कि बाइडेन की पूरी प्रेसिडेंसी जो है वो गुजरेगी कोर्स करेक्शन पे, डैमेज कंट्रोल पे, इमेज बिल्डिंग पे, अमेरिका की इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ठीक। और अफगानिस्तान में तो जी बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जी फैज साहब, आपसे जानना चाहूंगा क्या अगर जो बाइडेन साहब के, जिस तरह से हुमा बकाई साहिबा कह रही हैं कि जो बाइडेन साहब को टाइम लगेगा डैमेज कंट्रोल कहते हुए, अभी भी हम देखें तो सदर जो बाइडेन कहते हैं कि सबसे पहले हल्फ उठाते ही नस्ल परस्ती का सद्देबाब करेंगे और मुस्लिम ममालिक की जो अमेरिका आमद पे वो जो पाबंदी आयद की गई थी, जो बैन किया गया था, उसको हटाएंगे। तो जो डैमेज कंट्रोल है, जिस तरह यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत आई, इन्होंने कहा हम पिछली हुकूमत का भुगत रहे हैं, तो डू यू थिंक कि डैमेज कंट्रोल को करते हुए 1.5 साल लग जाएगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो हैं उनको? हाँ, देखिए उसमें होता यही है कि जब भी आप किसी सफ़र पर सफ़र शुरू करते हैं तो आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ मिड टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। और यही इस एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाल है कि इनके जो फौरी तौर पर जो जैसे आज कई यानी गालिबन 15 से 20 तक ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करेंगे, जिसमें जैसे कि आपने अभी खुद फरमाया है कि मुस्लिम जो एक कोट अनकोट मुस्लिम बैन था उसको अंडू करेंगे। इसके अलावा पेरिस अकॉर्ड को फौरी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं, रीज्वाइन कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, एक यहाँ पर गैस पाइपलाइन थी कीस्टोन, उसका परमिट कैंसिल कर रहे हैं
اور یہاں کے جو دیگر جو ایک کچھ ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس پر ایگزیکٹو آرڈرز، تو یہ ہے ان کے شارٹ ٹرم گولز اور اس پر فوری طور پر آگے بڑھیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں وقت لگے گا، جیسا کہ خود پروفیسر صاحب نے فرمایا ابھی کہ جو اس کی جو پریسٹیج متاثر ہوئی ہے. ایک بیسیکلی ایک 7 سال کا بچہ وائٹ ہاؤس میں مقیم تھا 4 سال تک، اور اس کی جو پوری جو محور تھا اس کی اپنی ذات، اپنی شخصیت تھی، وہ ہر چیز اس نے اپنے حوالے سے سوچی. اب آپ دیکھیے خود جاتے جاتے بھی انہوں نے جو ہے وہ 11 بجے، وہ اب اس وقت ہوا میں معلق ہے ان کا طیارہ، لیکن ابھی انہوں نے پورا میک شیور کیا کہ وہ ون لاسٹ ٹائم ہی وانٹڈ ٹو یوز ایئر فورس ون، جو صدارتی طیارہ ہے وہاں، وہ جمبو جیٹ، اس میں وہ فلوریڈا گئے ہیں. اور پھر ایک چھوٹی موٹی تقریب بھی کہ لوگ اتنے نہیں آئے. لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے اور اختلاف فیض یہ ہے صاحب کہ یہ سرمنی، انوگریشن سرمنی اٹینڈ کرنا بھی، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلی دفعہ جب صدر ٹرمپ کو جو حلف برداری تھی ان کی، اس میں صدر اوباما موجود تھے، لیکن اس ٹائم جو ہے ٹرمپ صاحب اٹینڈ نہیں کر رہے. ان سے پوچھا گیا باقاعدہ طور پہ، انہوں نے ٹویٹ کر کے آگاہ کیا کہ وہ اس سرمنی میں نہیں ہوں گے. پھر اپنی ایک چھوٹی سی ریلی سے انہوں نے خطاب کیا. انہی پہ بات کریں گے ناظرین، اور امریکہ کی پالیسیز کو بھی ڈسکس کریں گے، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے. اس کے علاوہ چائنا ہے، ایران ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈسکشنز ہیں یہ. آپ کہیں مت جائیے گا، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. پھر جو آؤٹ کم ہیں ان کی وہ آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے آنے والے دور میں. جو بائیڈن انتظامیہ آ رہی ہے، اس انتظامیہ کی کیا سوچ ہے؟ جو بائیڈن خصوصاً اس خطے پر بھی گرپ رکھتے ہیں، افغانستان کے حوالے سے بھی گرپ رکھتے ہیں، ایران کی JCPO جو ڈیل تھی اس میں بھی بڑے ایکٹیو تھے. تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو آنے والے حالات ہیں خصوصاً پاکستان کے لیے وہ کیسے ہوں گے، اپنے پینلسٹ سے جانیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ جو نقطہ ہے اس پر بات کرنی ضروری ہے. نجم الدین صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں ابھی کہا ہے کہ فخر ہے ہم نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اوباما جا رہے تھے تو ان کی ایڈمنسٹریشن پر جو تنقید کی جا رہی تھی وہ یہ کی جا رہی تھی کہ کافی نئے محاذ کھڑے کر دیا امریکہ کے لیے. اس کے کانٹریری جو صدر ٹرمپ کا یہ آرگیومنٹ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں یہ کہنا کہ انہوں نے نئی جنگ شروع نہیں کی، لیکن انہوں نے پرانی جنگوں کو جاری رکھا. اور خاص طور پہ شام میں جو ان کی رویہ رہا، اس سے وہاں پہ معاملے بگڑے، اور اس کی وجہ سے ان کی ایران کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اور بگڑا. یہ کہنا کہ انہوں نے جنگ کوئی نئی شروع نہیں کی لیکن انہوں نے پرانی جنگوں کو ایک نئی زندگی دی، تو یہ کہنا کہ ٹرمپ صاحب نے اس سے گریز کی ہے جنگوں سے، وہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن میں ایک اور چیز کہنا چاہ رہا تھا جو کہ ان کی ڈومیسٹک پری آکوپیشن ہوگی بائیڈن صاحب کی. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے، ابھی ان کو ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ کو وہ انیکٹ کریں گے، اور اس پہ ایکٹ کریں گے کہ جو بھی ویکسینز چاہیے ان کو بنانے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑیں گے وہ ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ کے سلسلے میں کریں گے، اور اس کے لیے لیجسلیشن پاس کریں گے. ڈاکٹر بقائی نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی امیگریشن کے سلسلے میں جو تبدیلیاں لانی ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ایگزیکٹو آرڈرز میں ہوں گی. لیکن جو آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تین مجھے لگتا ہے کہ ان کی ہوں گی پرائیورٹیز. اولاً کہ JCPOA کو وہ واپس لائیں گے، اور ایران کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں گی کہ کس طرح اس کو واپس لایا جائے، اس طرح کہ آپ کانگریس میں جو اپوزیشن ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے بائیڈن اس پہ کیسے بڑھ سکتا ہے، اور EU کے ساتھ یعنی یورپین یونین کے ساتھ اس میں کس قسم کا تعاون وہ قائم کر سکتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر ہما، ٹھیک ہے سر، میں آپ کی جانب آتا ہوں، ڈاکٹر ہما سے سوال کر لوں. ڈاکٹر ہما صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں
کہ آنے والے دنوں میں پاک یو ایس ریلیشن کیسے ہونے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ فیض صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر ہما سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. فیض صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خصوصاً اگر جو بائیڈن انتظامیہ کو دیکھا جائے تو کیا فوکس ہے ان کا؟ دیکھیے ظاہر ہے اٹ ول بی اے ڈفرنٹ فارن پالیسی. اگین ہمارے کچھ احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ کی فارن پالیسی چینج نہیں ہوتی, وہ ایک ہی رہتا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں. یہ تاثر درست نہیں ہے, چونکہ دونوں شخصیات میں زمین آسمان کا فرق ہے, دونوں پارٹیز کی جو میسیجز ہیں, ان کی جو پریفرنسز ہیں, ان کی جو ترجیحات ہیں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ وہ تمام فرق کو مینیفیسٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اس ہماری ریجن میں بھی اور اراؤنڈ دا ورلڈ. سب سے بڑا جو ایک اہم فیصلہ فارن پالیسی کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے کہ وہ آج ہی کے دن یعنی آج ایگزیکٹو آرڈر سائن کریں گے کہ پیرس جو ایکارڈ ہے کلائمیٹ پہ وہ دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بہت میجر ایک آپ کا فارن پالیسی کا ایک وہ ہے. اچھا, اس کے بعد جو امیگریشن پہ جیسے ہمارے شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ آج ایگزیکٹو آرڈر تو سائن نہیں کریں گے امیگریشن پہ, لیکن اس کا ایک جو پہلو ہے, جو یہاں پر جو ڈریمرز کہلاتے ہیں وہ بچے جو جن کے ماں باپ یہاں انلیگل تو نہیں کہوں گا میں, انڈاکومنٹڈ رہ رہے ہیں, جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں لیکن وہ بچپن میں آئے تھے, یہاں پڑھ لکھ کے جوان ہو گئے, جابس کر رہے ہیں, لیکن اب تک ان کے پاس پراپر پیپرز نہیں ہیں, تو ان کو ڈپورٹیشن کا خطرہ ہوتا ہے مسلسل. تو وہ اس پر ایک ایگزیکٹو آرڈر آج سائن کریں گے. یہ بھی ایک فارن پالیسی کا مسئلہ ہے, ڈومیسٹک بھی ہے. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو دوسری باتیں ہیں وہ تھوڑی سی لانگ ٹرم ہوگی. پاکستان میں آپ فوری طور پر ابھی نہیں دیکھیں گے کوئی چینج آتے ہوئے, لیکن چینج آئے گی. چینج اس لیے آئے گی کہ طالبان کو جو ٹرمپ نے جو ایک فری ہینڈ دیا ہوا تھا اور ایک اپنا بہت ویک ہینڈ سے نیگوشیٹ کر رہے تھے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اور ان کی اس کی ایک وجہ تھی, کیونکہ ان کا ایک تو یہ کہ ان کا جو ہمارے ٹرمپ صاحب کا جو اٹینشن اسپین تھا وہ بہت کم ہوتا تھا. وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی کریڈٹ لیں, ہو سکتا ہے ان کو نوبیل پرائز مل جائے, اور ایک اچیومنٹ اپنے اس میں کر لیں. ویری رائٹ آبزرویشن فیض صاحب, ویری رائٹ آبزرویشن. اسی آبزرویشن کو لے کے نجم الدین صاحب آپ کی جانب آؤں گا. پاک افغان جو ریلیشن ہے جس میں پاکستان یو ایس افغان ریلیشن میں پینیٹریٹ کیا اور اس ڈیل کو کروایا جو پیس ڈیل کے نام سے جانی جاتی ہے, اور اس کے حوالے سے پوری دنیا نے ہمارے کردار کو بھی ایکنالج کیا. اب ایک نئی انتظامیہ آ رہی ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ڈیپ سٹیٹ یہ پالیسیز بناتی ہے اور امریکہ کی پالیسیز لانگ ٹرم ہوتی ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا افیکٹ ہوگا اگر یو ایس افغان پالیسی میں پاکستان کا جو کردار ہے, جس طرح سے پاکستان ایک امبیسڈر کے طور پر ایک سفارت کاری میں ان کی مدد کر رہا ہے, افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے اس میں جو ان کے ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں نیگوشیٹ کر رہا ہے, اس میں بات چیت کر رہا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, تو یہ فیسیلیٹیشن کا رول سٹل رہے گا, اور کیا یہ رول لمٹ تو نہیں ہونے جا رہا ہمارا؟ دیکھیے, ہمارا تو رول رہے گا, کیونکہ پاکستان کے لیے کوئی چیز اتنی اہم نہیں ہے جتنی کہ افغانستان میں امن آئے. کیونکہ اگر افغانستان میں امن نہیں آتا تو پاکستان کی جو ٹرائبل ایریاز کہلاتی تھیں, جسے فاٹا کہلاتے تھے, اس میں بھی امن آنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو ہماری تو کوشش جاری رہے گی, لیکن کیا امریکہ کی طرف سے آپ کو یہ امید ہے کہ بائیڈن کی پالیسیز چینج کریں گی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بائیڈن نے جو ٹرمپ نے کیا ہے اس پہ انہوں نے کوئی اس نوعیت کی کامنٹ نہیں کی ہے جس سے آپ کو نظر آئے کہ وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ابھی افواج کو انہوں نے 2500 پہ لے آئے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ امریکن ملٹری جو ہے اس نے, مجھے یقین ہے کہ بائیڈن کے ساتھ رابطہ رکھا ہے, اور اس رابطے کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب ہم 2500 فوج کے ساتھ اس قسم کی کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹیویٹیز کرنا جاری رکھ سکتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکن ملٹری جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے کہ اب اس سے زیادہ فوج نہیں ہوگی. انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے پاس, دیکھیے
افغانستان میں بہت سارے پوٹینشل ہے، کیونکہ ان کے پاس خود پروٹیکشن فورس ہے، اور بہت ساری ایک نہیں، بہت ساری اس قسم کی سویلین نہیں، افغان فورسز ہیں جن میں کنٹرول جو ہے وہ امریکن ملٹری پرسنل کی ہے. وہ پرسنل وہاں پہ ڈیپیوٹ ہوئے ہیں، اور وہ اس قسم کا کام کر سکتے ہیں جس کا آپ جوابداری آپ امریکنز میں نہیں لگا سکتے، لیکن جو CIA کی طرف سے کرتے ہیں. ابھی جو کیمپ چیپمن میں ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا اور اس کو دبا دیا گیا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کی پالیسی کے ذریعے بھی ہوگا. ٹھیک. اور نجم صاحب، ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. پھر ناظرین بات کریں گے کیا امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو عسکری تعلقات ہیں اس میں تجدید کا امکان ہے یا نہیں، اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو عسکری تعلقات ہیں ان میں کیا کوئی تجدید کا امکان ہے؟ فیض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑے امپورٹنٹ ریلیشن ہوتے ہیں یہ دوسرے ممالک کے ساتھ، اور جب ٹرمپ آئے تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہوگا، ایک فیس آف کی بھی سچویشن تب کریٹ ہو گئی جب یہاں سے وزیر اعظم ٹویٹ کرتے تھے، وہاں سے جو ہے صدر ٹرمپ ٹویٹ کرتے تھے کہ پاکستان کو ایڈ نہیں دیں گے، اور پاکستان جو ہے ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس ہیں ان پر باقاعدہ طور پر ان کو بم باری سے نہیں ختم کرتا، اور ان کو پاکستان سے ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، اور جب تک خاتمہ نہیں ہوتا ایڈ نہیں کھولی جائے گی. تو اب جو ملٹری کے تعلقات نئے بنیں گے ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس میں دو مختلف آپ حصے ہیں اس سوال کے. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ملٹری کے تعلقات، میں نہیں سمجھتا کہ ملٹری کے تعلقات متاثر ہوئے تھے اور متاثر ہوں گے. وہ ان کا ایک اپنا ایک ویو لینتھ ہے جس پر یہ لوگ آپس میں تعلقات رکھتے ہیں، اور خصوصاً جس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے اس کے بعد تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ تعلقات اپنی جگہ پر ہیں اور اپنی جگہ رہیں گے. خود اس کا جو سب سے بڑی انڈیکیشن جو ابھی دی ہے جنرل آسٹن، جو ابھی انکمنگ ڈیفنس سیکرٹری ہوں گے، پینٹاگون کے چیف ہوں گے، ریٹائرڈ جنرل آسٹن، انہوں نے اپنی جو کنفرمیشن ہیئرنگ میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا رول رہے گا اور افغانستان میں جو اس وقت نیگوشیشنز ہیں طالبان کے ساتھ وہ اسی لیول پر جاری رہیں گے. تو ایک تو یہ حصہ. اچھا، اب جو آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ایڈ کے متعلق، میں اس معاملے میں بہت زیادہ آپٹمسٹ نہیں ہوں. اچھا، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان خود بھی اب بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے اسٹرنگز بہت زیادہ اٹیچڈ کر کے ایک چھوٹی سی پینٹس جیسی ایڈ کو 1.5 بلین یا 2 بلین ڈالرز کے لیے اپنے بہت زیادہ اسٹیکس اپنے ہائی کر لے پورے گیم میں. اور اس طرف سے بھی ایسی کوئی، ایک تو یہ کہ خود امریکہ کی اپنی اکنامک سچویشن، اپنی ڈومیسٹک جو اکانومی ہے ان کی بہت ڈاؤن ہے. ابھی انہوں نے آنے سے پہلی 2 ٹریلین ڈالرز یعنی 2,000 بلین ڈالرز کا ڈومیسٹک پیکج اناؤنس کیا ہے. تو امریکہ کی جو ایک ایپیٹائٹ ہے فار فورن ایڈ، اس کو وہ بڑھے گی نہیں، وہ کم ہوگی. تو میں ایڈ کو تو ریسٹور ہوتے نہیں دیکھتا، لیکن جہاں تک جو ملٹری ٹو ملٹری جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی، اور اس کی وجوہات جو ہیں آپ کے پاس ریجن میں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ٹھیک. نجم الدین شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اسٹرینتھن ہونے جا رہا ہے؟ اور اس کی وجوہات ہمارے پاس افغانستان بھی ہے، لیکن ہم جو بھارت کے ساتھ امریکہ کی قربت بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں صرف فیض صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ میں گھی شکر، لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ افغانستان کی وجہ سے یا افغانستان میں جس قسم کی یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ بائیڈن پالیسیز ٹرمپ کی تبدیل کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں جس نے بائیڈن کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. JCPOA پہ کیا ہے،
जेनोसाइड का चार्ज अब लगाया है चीन पे, ये सब इनके लिए पॉलिसी के रुख से उनको टाइटन किया है, उनके लिए मुश्किलातें पैदा की हैं। लेकिन जहाँ तक अफ़गानिस्तान का सिलसिला है, मैं समझता हूँ कि बाइडन खुश है कि ट्रंप ने ये चीज़ें की, कि ट्रंप ने कहा है कि सब ये 2500 रहेंगे और मई तक हम सब निकाल लेंगे, इससे उनको इख्तलाफ नहीं है। उनका भी यही रवैया रहेगा कि अब अफ़गानिस्तान में देखिए उनकी जो तालिबान के साथ मुआहदा था, उस मुआहदे के तहत उनको अलकायदा के साथ, आईसिस के साथ या दाइश के साथ उनको अपने राब्ते तोड़ने थे। ठीक। वो राब्ते उन्होंने दाइश के साथ तो कभी कायम किए नहीं थे। मैं समझता हूँ कि तालिबान भी दाइश को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन जहाँ तक सिलसिला है अलकायदा का, उसको तालिबान ने छोड़ा नहीं। ठीक हो गया। नजमुद्दीन शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। फैज़ुर रहमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में जाते हुए एक इम्पॉर्टेंट वाक़या है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी ज़रूरी है। आज जो 6 माह पहले 11 हिंदुओं का कत्ल किया गया था भारत में, उस हवाले से पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है, डॉक्टर रमेश कुमार की सरबराही में उन्होंने भारतीय हाई कमीशन के आगे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इस एहतजाज में उन्होंने एक याददाश्त पेश की है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस सिलसिले में भारत से रब्ता कर चुके हैं, लेकिन भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।